أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. صدق الله العظيم. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، طوفان نوح کے متعلق جتنی چیزیں وہ ساری اللہ رب العزت یہاں ذکر فرما رہے ہیں. پچھلی آیات کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ذکر کیا کہ جب طوفان کی آمد ہو گئی تو حضرت نوح کو حکم آیا کہ اپنے ماننے والوں کو لے کر کشتی میں سوار ہو جاؤ. حکم خداوندی کے بموجب حضرت نوح علیہ السلام نے سب ماننے والوں کو کشتی کے اندر سوار کر لیا. اب کشتی سمندر کی طرح ہچکولے کھاتے ہوئی چلنے لگی. پانی نے اس کو تیرانا شروع کر دیا. اسی درمیان کے اندر ان کا ایک بیٹا کنعان نامی، اس نے سوار ہونے سے انکار کیا اور الگ ایک باکس کے اندر بیٹھ گیا کہ میں علیحدہ ہو کر کے کسی پہاڑ کے اوپر پہنچ جاؤں گا. حضرت نوح علیہ السلام نے بہت کہا کہ بیٹا آ جاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ. آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے، نہ کوئی بچ سکتا ہے سوائے اس کے جو کشتی کے اندر ہے. بیٹا منع کرتا رہا. پدرانہ شفقت کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام بیٹے کو دعوت دیتے رہے کہ اب بھی کشتی کے اندر آ جاؤ، اب بھی کشتی کے اندر آ جاؤ. اسی درمیان کے اندر ایک موج لہر آئی اور باپ بیٹے دونوں کو جدا کر دیا. بیٹا کنارے کی طرف پہنچ گیا. حضرت نوح علیہ السلام باپ ہیں. باپ کو اپنی اولاد کی محبت آتی ہے. جب یہ دیکھا حضرت نوح علیہ السلام نے کہ بیٹا نظروں سے اوجھل ہو گیا، ادھر اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ تمہیں اور تمہارے گھر والوں کا بچانا میری ذمہ داری ہے.
تو حضرت نوح علیہ السلام نے اب اللہ رب العزت سے درخواست کی اور یوں کہا، اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا وعدہ بالکل سچا ہے، غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے گھر والوں کو میں بچا لوں گا، آپ بہترین انصاف فرمانے والے بہترین حاکم میں سب سے بڑے حاکم ہیں، لہذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے بیٹے کو بچا لیجئے۔ تو اللہ رب العزت کی جانب سے جواب آیا، یا نوح انہ لیس من اہلک، جس بیٹے کو تم اپنا بیٹا سمجھ رہے ہو وہ بیٹا آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اور وجہ بیان کی اللہ رب العزت نے، اس کے اعمال خراب ہیں، وہ آپ کی طرح ایمان لانے والوں میں نہیں ہے۔ اب یہاں ایک ذہن کے اندر سوال ہوتا ہے کہ اس سے پہلے چند آیات قبل اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام سے یہ کہہ دیا تھا، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، جن لوگوں کو ایمان لانا تھا وہ ایمان لا چکے ہیں، اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ اور آپ بھی یاد رکھیے کہ اب کسی نافرمان کے بارے میں کوئی سفارش نہ کیجیے، ظالمین کے بارے میں اب ہم سے کوئی بات نہ کیجیے، انہم مغرقون، یہ ہلاک ہونے والے ہیں، ہلاک ہو کر کے رہیں گے۔ تو جب اللہ نے صراحتاً یہ کہہ دیا کہ منکرین توحید کا اب ہلاک ہونا، غرق ہونا یقینی ہے، آپ کو ہم سے نہ سوال کرنے کی ضرورت، آپ کو ہم سے نہ درخواست کرنے کی ضرورت، آپ کو ہم سے نہ کچھ مانگنے کی ضرورت ہے، اب تو آپ ہمارے حکم کا انتظار کرتے رہیے۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام نے اس کے باوجود، مناہی کے باوجود، اپنے بیٹے کے بارے میں کیوں درخواست کی اللہ سے؟ اپنے بیٹے کے بچانے کے لیے کیسے اللہ سے دعا کر دی کہ اے اللہ اس کو بچا لیجئے، وہ تو میرے گھر والوں میں سے ہے۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے بارے میں یہ یقین نہیں تھا کہ وہ نافرمان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو منافق تو سمجھ رہے تھے کہ ظاہر میں کچھ ہے، اندر سے کچھ ہے، لیکن حقیقتاً وہ نافرمانوں میں سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا، ورنہ تو کبھی بھی حضرت نوح اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ سے نجات کی درخواست نہ کرتے، اللہ سے کبھی فریاد نہ کرتے، سوال نہ کرتے، کیونکہ منع کر دیا گیا تھا۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر کسی کو غیب کا علم ہو ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ اگر حضرت نوح علیہ السلام غیب کی بات جانتے تو انہیں پتہ چل جاتا کہ ان کا بیٹا نافرمان ہے، ان کا بیٹا ایمان والوں کے اندر نہیں ہے، پھر سوال نہ کرتے۔ ان کا سوال کرنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ غیب کو نہیں جانتے تھے کہ کون مومن ہے کون مومن نہیں ہے۔ اس لیے پدرانہ شفقت کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ سے درخواست کر دی۔ اللہ نے جواب کے اندر یوں کہا، انہ عمل غیر صالح، اب وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اعمال خراب ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر کوئی آدمی دعا کے لیے آپ سے کہہ رہا ہے، جیسے آج کل کا ماحول ہے کہ کچھ کام ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، ایک دم امام صاحب کے پاس چلے جاتے دعا کرانے کے لیے،
बुजुर्गों के पास चले जाते हैं, खानकाहों में चले जाते हैं, मस्जिद में इमाम साहब से ऐलान करा करके दुआ कराते हैं। याद रखिए कि जो आदमी दुआ कर रहा है उसके ऊपर लाजिम और ज़रूरी है कि जो दुआ करा रहा है उससे तहकीक कर ले कि किस काम की आपको दुआ करानी है। आजकल क्या होता है, लड़ाई हुई है, जाहिर सी बात है एक की तरफ से ज़्यादती ज़रूर पाई जाएगी। कभी किसी ने कत्ल कर दिया है तो अब मकतूल तो कत्ल हो गया है, अब कातिल को बचाने के लिए कातिल के वरसा, कातिल के मानने वाले, उसके रिश्तेदार बुज़ुर्गों के पास में जाकर के दुआ कराते हैं कि आप दुआ कर दीजिए कि उसे सज़ा ना हो। ऐसी दुआ मांगना कि जो गलत तरीक़े की है, कतन नाजायज़ और हराम है। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने तंबीह फरमा दी कि आपका बेटा चाहे सुलभी है लेकिन उसके आमाल दुरुस्त नहीं है तो उसके हक़ में दुआ करना आपके लिए जायज़ नहीं। आज हमारा हाल क्या होता, ये नहीं देखते कारोबार क्या कर रहा है, आगे का काम नहीं चल रहा है, आप दुआ कर दीजिए, फटाक से हाथ उठा कर के हम दुआ करने लगते हैं। करने की इजाज़त नहीं है। पहले कारोबार की नौइयत मालूम की जाए कि आपका काम हलाल है या हराम है, शरीयत के एतबार से जायज़ है या नाजायज़ है। अगर कोई मुकदमा ज़ेर समाअत है तो पता किया जाए कि आप मुकदमे के अंदर हक़ पर हैं या ना हक़ पर है, आप जालिमों में से हैं या मज़लूमों में से हैं, आप ख़ता पर हैं या सवाब पर हैं। जब तक ये मालूम न हो जाए उस वक्त तक दुआ करने की इजाज़त नहीं है। आज सबसे बड़ी ख़राबी यही है कि जो भी आ जाता है फटाक से हम दुआ करने लगते हैं, एकदम दुआ कराने लगते हैं। ये ख़राबियाँ, परेशानियाँ भी तो इसीलिए आ रही हैं। अल्लाह ने अपने पैगंबर को तंबीह फरमा दी कि चाहे आपका बेटा ही क्यों ना हो, अगर इसके आमाल दुरुस्त नहीं है तो आपको इसके हक़ के अंदर दुआ करने की इजाज़त नहीं है। ये ऐसी बड़ी ख़राबी हमारे अंदर आ गई है कि हमने ये देख लिया कि बस कुछ भी है काम अल्लाह से मांग लिया जाए। अल्लाह से वही चीज़ मांगी जा सकती है जो शरअन दुरुस्त है, और जो शरअन दुरुस्त नहीं है उससे मांगना ये तौहीन है, और अल्लाह के साथ में ऐसा करके जरी होना है जो कतन दुरुस्त नहीं है। जब आप दुआ करेंगे तो सारी चीज़ों को सामने रखें, जिसके लिए दुआ की जा रही है वो उसका अहल है या नहीं है। अगर अहल है तो दुआ कीजिए, और अगर अहल नहीं है तो ऐसी दुआ हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। पहले दुआ के अहल बन जाएं, फिर दुआ के लिए दरख्वास्त करनी चाहिए। आज ये खराबी और भी है, हमारे कितने भाई ऐसे हैं जो नमाज़ों से दूर रहते हैं, नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते। मस्जिदों का हाल देख लीजिए कि चाहे छोटी मस्जिद हो या बड़ी मस्जिद हो, नमाज पंजगाना के अंदर शायद कोई मस्जिद है जो उसको फुल रहती हो या भरी हुई रहती हो, वरना तो एक सफ़ और दो सफ़, और वो भी उन लोगों की हुआ करती है जो बूढ़े हुआ करते हैं, रिटायर हो जाते हैं, उनको आकर के मस्जिद के अंदर बिठा दिया जाता है। वो अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, इबादतें उनका काम करते हैं, मस्जिद खाली रहती है। तो अब हाल ये है जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, अगर उनसे नमाज की दावत दी जाती है, नमाज के लिए कहा जाता है तो क्या कहते हैं, दुआ कीजिए मैं नमाजी बन जाऊं, दुआ कीजिए कि मैं नमाज पढ़ने वाला हो जाऊं। ऐसी दुआ कराना भी दुरुस्त नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो तो हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी से गाफिल हो रहे हैं और फिर ये कह रहे हैं आप दुआ कर दीजिए। आप देखिए भूख लग रही है, खाना सामने रखा हुआ है, आप अगर खाएंगे नहीं तो पेट कैसे भरेगा? अब रखा हुआ है, किसी से कह दीजिए आप दुआ कर दीजिए मेरा पेट भर जाए, कैसे भर जाएगा? जब तक आप हरकत नहीं करेंगे, हाथ से उठा करके मुंह के अंदर डाल करके मैदे के अंदर नहीं पहुंचाएंगे, उस वक्त तक आपका पेट नहीं भर सकता है। खाली अगर कोई दुआ कर रहा है तो कैसे पेट भर जाएगा? हम नमाज की तैयारी तो ना करें, नमाज का इरादा तो ना करें, नमाज के लिए कोशिश तो ना करें, सारी सुस्ती है, सारी गफलत है, बाहर पड़े हुए हैं, सड़क पे बैठे हुए हैं, मस्जिद के दरवाजे पर बैठे हुए हैं। लेकिन अगर नमाज के लिए कहा जाए दुआ
کر دیجئے میں نمازی بن جاؤں۔ اللہ کو تمہاری نمازی بننے کی کوئی ضرورت تھوڑی ہے، اللہ تمہاری نمازوں کا محتاج تھوڑی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان کو دیکھا کہ وہ چرچرایا، جیسے چارپائی یا کوئی اوور لوڈ چیز چوں چوں کر کے بولتی ہے کہ جب کسی کو لوڈ زیادہ ڈال دیا جاتا ہے تو اس کے اندر سے چوں چوں کی آواز آتی ہے، ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان کے اندر چرچراہٹ کی آواز کو سنا، اور وہ کس وجہ سے تھی؟ ملائکہ کے بوجھ کی وجہ سے، کہ ملائکہ اتنی کثرت سے آسمان کے اوپر ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بالشت بلکہ 4 انگلیوں کے برابر بھی آسمان کے اوپر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں کوئی فرشتہ، کوئی ملائکہ اللہ کے سامنے سجدے کے اندر نہ پڑا ہو۔ پورے آسمان کے اوپر جہاں تک میں نے دیکھا ہے فرشتے سجدے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت تھوڑی ہے، ملائکہ اللہ کی عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں، اللہ کی جو ذمہ داری ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ ہاں نماز اگر ہم پڑھیں گے تو یہ ہمارے لیے مفید ہے، نماز اگر ہم پڑھیں گے تو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، لیکن ہم نماز کو بھی یہ سوچتے ہیں کہ بس اللہ ہی کو ضرورت ہے، اللہ ہی ہمیں لگا دے تو ہم نمازی بن جائیں گے، ورنہ تو ہم نمازی نہیں بنیں گے۔ ایسا نہیں، ہماری ذمہ داری جب آ گئی ہے تو وہ کام ہمیں کرنا ہے۔ کوئی سا دنیا کا کام لے لیجئے، آپ کام کرنے جا رہے ہیں، کسی کے یہاں آپ راج بنتے ہیں، معمار بنتے ہیں، مستری بنتے ہیں یا بیلدار مزدور بنتے ہیں، آپ اس کے گھر میں جا کر کے بیٹھ جائیے اور اس سے دعا کے لیے کہیے کہ آپ دعا کیجئے کہ میں یہ کام کرنے لگوں، آپ کو تنخواہ دے دے گا، وہ نکال کر کے باہر کھڑا کر دے گا کہ جب تک آپ حرکت نہیں کریں گے، آپ کام پہ نہیں لگیں گے، اس وقت تک یہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دنیا کا کوئی کام ہو بغیر کرے نہیں ہوتا ہے، اور کام جب عبادت کا آتا ہے جو ہمارا اصل کام ہے، اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ دعا کر دیجئے میں نمازی بن جاؤں۔ نماز پڑھیے، پھر نماز پڑھنے کے ساتھ میں اب دعا کی درخواست کیجئے کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے استقامت نصیب فرمائے، آپ دعا کیجئے کہ ہمیشہ میں نماز کے اندر پابند رہوں۔ ایسی دعا تو کی جا سکتی ہے، لیکن آپ گھر کے اندر بیٹھے ہیں اور نماز کا وقت ہو رہا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی کسی چیز کی دقت نہیں ہے، اور اس کے باوجود اگر یہ کہا جائے کہ آپ دعا کر دیجئے۔ یہ پیچھے بیٹھا ہوا کیا کہہ رہا ہے لڑکا؟ یہ تو بیان سنتا ہوا مجھے اشارہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ ایک طرف بٹھا دیجئے اس کو، ہو سکتا ہے یہ ایسا ہی ہو۔ تو دعا اگر ہم نماز کے لیے کر رہے ہیں تو پہلے نمازی بنیے، پھر اس کے بعد میں دعا کے لیے کہیے۔ آج یہ خرابی ہے کہ ہم مسجدوں کے اندر نہیں آ رہے ہیں، اگر ہم کوشش کر لیں تو پھر اس صورت کے اندر ہم نمازی بھی بن جائیں گے، عبادتیں کرنے والے بھی بن جائیں گے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں بات معلوم ہوئی ہے کہ جس چیز کی اگر حاجت ہے اور ہم اس کے اہل ہیں تو اللہ سے مانگیے، اور جو چیز ہمارے لیے نہیں ہے یا شرعاً وہ درست نہیں ہے تو ایسی چیز کی دعا کرنا قطعاً درست نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی انہو عمل غیر صالح، مومن اور غیر مومن کے درمیان کے اندر رشتہ اور قرابت داری نہیں چل سکتی ہے، چاہے اسی کے صلب سے پیدا ہوا ہو۔ باپ بیٹا ہے لیکن ایک ایمان والا ہے اور دوسرا ایمان والا نہیں ہے تو وہ اس کا رشتہ دار نہیں کہلائے گا۔ دنیا کے اندر ساری دنیا کیا ہے کیوں نہ کہتی رہے، لیکن اگر ایمان کی صفت دونوں کے اندر نہیں ہے تو رشتہ داری اور قرابت داری ایک ساتھ نہیں چل سکتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو منع کر دیا کہ یہ آپ کا بیٹا کنعان اب آپ کا بیٹا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اعمال جو ہے یہ منکرین کے اعمال ہیں۔ اور آپ نظر اٹھا کر کے دیکھیے کہ اسلام کے اندر سب سے پہلا معرکہ ہوتا ہے جس کا نام قرآن کریم کے اندر جنگ بدر کیا جاتا ہے، معرکہ بدر کہا جاتا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کرام کے ساتھ میں جا کر کے ان نافرمانوں سے نبرد آزما ہوتے ہیں، ان سے جنگ ہوتی ہے جس کے اندر 70 مارے جاتے ہیں اور 70 قید کر لیے جاتے ہیں۔ تو جن کو مارا گیا ہے وہ کون ہے؟ جن کو مارنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ آپ تاریخ کے اندر دیکھیں گے، آپ اتہاس کو کھنگالیں گے تو نظر آئے گا، باپ ہے تو بیٹے کو قتل کر رہا ہے، بھائی ہے تو بھائی کو مار رہا ہے، بیٹا ہے تو باپ کو مار رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ان کے درمیان کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اگر یہ ایمان کے اندر نہ ہوتا تو باپ بیٹے کے قرابت داری کا رشتہ تھا، ایسی بھائی بھائی کا رشتہ تھا، لیکن ایمان نے آ کر کے دونوں کے رشتے کو علیحدہ کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے اسلام کے اندر میراث اور وراثت اور طریقے کا معاملہ ہے۔ جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی وراثت اور اس کا مال جو ہے اس کے ورثاء کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اس کی اولاد کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی اولاد کے اندر سارے کے سارے مومن ہونے چاہیے۔ اگر ایک بھی بٹا غیر مومن ہے تو باپ کی وراثت میں سے اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، محروم کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے اس کی رشتہ داری کو ختم کر دیا ہے کہ دینی معاملات کے اندر اب رشتہ داری نہیں چل سکتی ہے۔ دین کے اندر رشتہ داری مومنین کی چلتی ہے، جو قرآن کریم کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن آپس کے اندر ایک حقیقی ماں باپ ماجائی بھائی بہن کی طرح ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے اعمال کیسے ہیں؟ ہمارے بچے ایمان کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ ہمارے بچوں کے اندر مومنانہ عادتیں خصلتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ بس ہم نے یہ دیکھ لیا کہ یہ ہمارے یہاں پیدا ہوا ہے، چاہے اچھا ہے یا برا ہے، مومن ہے یا غیر مومن ہے، بس اسی کی طرفداری ہم کرتے رہتے ہیں۔ نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کیا حال ہے مسلمانوں کا۔ اللہ کے ہو جائیے، اللہ نے جو اصول بیان کیے ہیں ان کے اوپر آپ زندگی گزاریے، ساری چیزیں آپ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے آپس کے اندر مارکے ہوئے ہیں ان تمام کے اندر آپس میں نسبی طور پر دیکھا جائے تو رشتہ داری ملتی ہے، لیکن اسلام نے اس چیز کو منع کر دیا ہے۔ ہاں، دنیاوی معاملات کے اندر تمام کے تمام برابر ہیں۔ آپ اگر دنیا کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، دنیاوی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو چاہے مومن ہو یا غیر مومن ہو، پھر ان کے ساتھ میں بھلائی اور مساوات کا کام کیا جائے۔ آپ تجارت کر رہے ہیں، آپ کے پڑوس کے اندر ہے، آپ کے سفر کے ساتھی ہیں، آپ سے کوئی معاملہ کر رہے ہیں، کوئی لین دین کا کر رہے ہیں، تو ان کے اندر آپ ایک جیسے ہیں، پھر ان کے ساتھ میں معاملہ کیا جائے گا۔ لیکن قرابت داری، رشتہ داری معاملہ مومن کی مومن کے ساتھ میں ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو منع کیا جا رہا، اور آگے کیا کہا؟ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اے نوح جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے اس کے بارے میں ہم سے کوئی سوال نہ کرو۔ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے آپ اس چیز کے بارے میں ہم سے کوئی پوچھ تاچھ اور ہم سے کوئی سوال نہ کرو۔ آگے اللہ نے یہ بھی کہہ دیا انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، نصیحت کر رہے ہیں ہم آپ کو، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے کوئی خطا نہیں ہوئی ہے، کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، کوئی قصور نہیں ہوا ہے، جتنا علم تھا اپنے علم کے مطابق وہ سارے کام کر رہے تھے۔ بیٹے کا نافرمان ہونا معلوم نہیں تھا، آپ نے اللہ سے مانگ لیا یہ سوچتے ہوئے کہ میرے گھر والوں کا وعدہ کیا ہے اور میرا ہی بچہ ہے یہ، لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ اس کے اعمال خراب ہو گئے ہیں اور یہ اب حضرت نوح کے خاندان اور گھر والوں میں سے نہیں ہے، تو آپ کو تنبیہ کر کے بھی بتا دیا اب نہ سوال کیجئے، میں نصیحت کرتا ہوں۔ تو یہیں سے اللہ رب العزت نے ایک اصول اور ضابطہ یہ بتلا دیا ہے کہ جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو وہ درخواست نہیں کرنی چاہیے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر یہ اثر ہوا کہ ہمیشہ اس کے اوپر اللہ سے استغفار کرتے رہے، معافی مانگتے رہیں۔
اور آپ نے حدیث کے اندر پڑھا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت قائم ہو جائے گی سارے لوگوں کو فنا کر دیا جائے گا، پھر سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر کے میدان محشر کے اندر جمع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو یوں ہی چھوڑے رکھیں گے۔ وہ اس حالت کے اندر پریشان ہو جائیں گے حتیٰ کہ وہ آپس کے اندر اس ہولناکی کے منظر کو دیکھ کر کے آپس میں یوں کہنے لگیں گے کہ اللہ جلدی فیصلہ فرما دے، چاہے جہنم ہی میں جانے کا ہمارا فیصلہ کیوں نہ ہو جائے۔ اس گرمی سے، اس تپش سے، اس میدان کی سختی سے، اس ہولناکی سے ہم گھبرا اٹھے ہیں۔ تب اس وقت کے اندر آپس میں تمام لوگ مشورہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے یہ کہیں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، اللہ نے اپنے دست قدرت سے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ اللہ سے درخواست کر دیجئے کہ جلدی حساب و کتاب شروع فرما دیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام منع کریں گے، ہوتے ہوتے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے اور یوں کہیں گے آپ آدم ثانی ہیں، طوفان کے بعد میں ساری دنیا کو ہلاک کر دیا تھا، بس جو آپ اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے تھے ان سے پھر دنیا کو وجود بخشا ہے، اللہ نے آپ کو نجات دی اور آپ کے ذریعے سے پھر نسل انسانی چلی ہے۔ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے، درخواست کر دیجئے کہ اللہ جلدی سے حساب و کتاب لے لیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت میں حضرت نوح علیہ السلام بھی اسی غلطی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یوں کہیں گے میں اللہ سے درخواست نہیں کر سکتا ہوں، ایک مرتبہ مجھ سے خطا ہو گئی کہ میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ سے فریاد کر لی تھی تو اللہ نے یہ کہا تھا فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، آپ کو جس چیز کا علم نہیں ہے آپ سوال نہ کیجئے، ہم سے نہ پوچھئے، تو میں کیسے اللہ کے سامنے جاؤں اور آپ کی طرف سے یہ اللہ سے درخواست کر دوں؟ اگر اللہ نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ اے نوح تمہیں کیا مطلب ہے، تم تو پہلے خطا کر چکے ہو، تو میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ میں یہ نہیں کہوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اس والی غلطی کو بھی، حالانکہ غلطی نہیں ہے، پھر بھی اس کو اللہ کے سامنے پیش کرنے سے عذر پیش کر دیں گے اور یہ بھی کہا رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے رب آپ میری مغفرت فرما دیجئے، مجھ پر رحم کر دیجئے، میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں ایسی کوئی سوال، کوئی آپ سے درخواست کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ اگر آپ نے میرے اوپر مغفرت نہ فرمائی، میرے اوپر رحم کا معاملہ نہ کیا تو مجھ سے زیادہ خسارے والا کون ہوگا؟ ایک ضابطہ اور ایک اصول اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر بتایا کہ دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس سے خطا اور غلطی نہ ہوتی ہو، کتنا بڑا عبادت گزار ہو، کتنا ہی علم والا ہو، کتنا ہی بزرگی کے اعلیٰ درجے کے اوپر کیوں نہ ہو، چونکہ انسان ہے اس سے خطا ہونا یقینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الا کلکم خطاؤون، تم سب لوگ خطا کرنے والے ہو، تم سے خطا ہوتی ہے، وخیر الخطائین التوابون، لیکن خطا کرنے والوں میں بہترین انسان وہ ہیں جو فوراً توبہ کر لیتے ہیں، اپنی خطا کو معاف کرا لیتے ہیں۔ خطا ہر ایک سے ہوتی ہے، تو اس میں اللہ ایک اصول بتا رہے ہیں کہ اگر خطا ہو گئی ہے تو خطا ہونے کے بعد نادم ہو جانا، شرمندہ ہو جانا اور اپنی غلطی کبھی نہ کرنے کا عہد کر لینا یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ خود اللہ رب العزت سے دعا نہ کر لی جائے۔ ہم سے گناہ ہو گیا اور ہم اس سے باز آ گئے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ روکنے چھوڑنے باز آ جانے کے باوجود بھی اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اے اللہ آئندہ میں ایسا کام نہ کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بغیر اللہ کی مدد و نصرت کے، بغیر اللہ کی رحمت کے کوئی انسان کسی کام کو نہ کر سکتا ہے اور نہ رک سکتا ہے۔ اگلی والی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت طوفان کے ختم ہونے کا واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ جب 6 مہینے تک یہ طوفان پوری دنیا کے اندر رہا اور یہ کشتی سارے میں گھومتی ہوئی جودی پہاڑ کے اوپر جا کر کے رکی ہے،
تو اب اللہ نے آسمان سے یہ کہا کہ اپنے دروازے بند کر لو، زمین سے یہ کہا کہ اپنے پانی کو نگل جا، جو آسمان سے پانی برسا تھا اس کو اللہ نے نہروں اور سمندروں کی شکل کے اندر محفوظ کر دیا کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور زمین کو خشک کر دیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام سے یوں کہا اہبط بسلام منا، اے نوح اب اس کشتی سے اترو اور زمین کے اندر جاؤ۔ کیسے؟ بسلام منا، ہماری طرف سے رحمت و سلامتی کے ساتھ میں۔ اس لیے کہ اگر طوفان آ گیا تو آپ کے ذہنوں کے اندر یہ ہوگا کہ زمین کا سبزہ سارا ختم ہو گیا ہوگا، زمین ویران ہو گئی ہوگی، اب رہنے کے لائق نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، ہم زمین کو پھر دوبارہ کاشت کے لائق کر دیں گے۔ اگر زمین مردہ ہو گئی ہے تو ہم اس کو حیات عنایت کر دیں گے، آپ کے رہنے کے لائق ہوگی۔ وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، اور آپ کے اوپر برکتوں کا نزول ہوگا، اور جتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان کی قوموں اور ان کی امتوں کے اوپر بھی رحمت کا معاملہ ہوگا۔ امامی ممم ماک لا کر کے بتایا کہ آپ کے ساتھ میں گرچہ چند لوگ ہیں لیکن یہ چند لوگ ایک ایک قوم اور ایک ایک جماعت کی برابر ہے۔ آپ نے خطاب تو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ والوں کو کیا، لیکن ان کی نسلیں جو قیامت تک آنے والی ہیں ان تمام کو ان کے اندر شامل کر لیا کہ تمام کے اوپر برکتیں ہوں گی، شرط یہ ہے کہ ان کے اندر صفت ایمانی ہونی چاہیے۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمُسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ ان کے اوپر بھی ہم رحمت کا معاملہ کریں گے لیکن ایک مدت تک، پھر ان کے اوپر دردناک عذاب بھیج دیا جائے گا۔ کیوں اشارہ کر دیا کہ جب یہ یہاں سے نکل کے دنیا کے اندر جائیں گے تو پھر کچھ دنوں کے بعد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نافرمانی کرنے والے ہوں گے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے اللہ کے ماننے والے بھی بہت ہیں اور نہ ماننے والے بھی بہت ہیں، اور یہ انہی سے چلے ہیں۔ تو ان کو کہا دنیا کے اندر تھوڑا نفع رہے گا اور پھر اس کے بعد میں ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ یہ کہہ کر کہ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو مکمل کیا، اور اگلی آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی شہادت اور گواہی دی۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح اور اس کی قوم، اس کے بیٹے کا جو واقعہ ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے اسی سے آپ کو معلوم ہوا، اور یہ غیب کی باتوں میں سے ایک بات ہے۔ اب سے پہلے نہ تو آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی، کسی کو نہیں معلوم تھا، اس لیے کہ اہل عرب باہر گئے ہی نہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ملک کے اندر کسی استاد کے سامنے پڑھنے کے لیے نہیں گئے، تو آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ حضرت نوح کے ساتھ میں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، اور 1000 سال تک آپ نے زندگی گزاری ہے اور 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے؟ یہ ساری باتیں اگر ہم بیان کر رہے ہیں تو یہ غیب کی خبریں ہیں اور وحی کے ذریعے سے ہے، اور وحی اسی شخص کے اوپر آتی ہے جس کو اللہ نبوت سے یا رسالت سے سرفراز فرما دیتے ہیں۔ آپ یقیناً نبی ہیں، اگر یہ لوگ آپ کا انکار کرتے ہیں تو آپ اس کی پرواہ نہ کیجئے بلکہ آپ صبر کیجئے۔ یہ آپ کے زمانے کے نافرمان آپ کی مخالفت کرتے ہیں تو آپ اس کی پرواہ نہ کیجئے، صبر کیجئے۔ ان العاقبۃ للمتقین، بھلا اور انجام جو ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرنے والوں کا ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر کتنا ظلم کر لیں، دنیا کے اندر کتنی ہی قہاریت کا مظاہرہ لوگ کر لیں، دنیا کے اندر کتنے ستم ڈھالیں، لیکن انجام کے اعتبار سے جو ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرنے والوں کا ہوتا ہے۔ بلائی جو ہوتی ہے انہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے، اس لیے اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت رکھنی چاہیے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، پکارا نوح نے اپنے رب کو، پس کہا اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور یقیناً آپ کا وعدہ سچا ہے اور آپ سب سے بڑے حاکم ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے عمل خراب ہیں۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، پس مت پوچھ تو مجھ سے اس چیز کے بارے میں جس کا تجھے علم نہیں ہے، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہیں تو جاہلوں میں سے نہ ہو جائے۔
فرمایا نوح علیہ السلام نے اے میرے رب میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں آپ سے پوچھوں اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، ورنہ تو اگر آپ نے میری بخشش نہ فرمائی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حکم آیا اے نوح اتر جائیے ہماری طرف سے سلامتی اور رحمت کے ساتھ میں اور تیرے اوپر برکتوں کے ساتھ میں اور ان لوگوں کی کے اوپر جو تیرے ساتھ ہیں برکات کے ساتھ میں، وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ اور ایک دوسرا فرقہ کہ عنقریب ہم ان کو نفع پہنچائیں گے، ثُمَّ يَمَسُّهُم مِنَّا پھر ہم ان کو دردناک عذاب پہنچائیں گے۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ یہ من جملہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے۔ ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا آپ نہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی اس سے پہلے، فاصبر سو آپ صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین بلا شبہ انجام بھلا اللہ سے ڈرنے والوں کا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔